بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک حج کے بارے میں ہے۔ حج کا پیغام یا دا میسج آف حج۔ دیکھیے، حج کے بارے میں عام طور پر علماء نے یہ کہا ہے کہ حج ایک جامع عبادت ہے، یعنی ایک کمپلیٹ عبادت ہے۔ سب عبادتیں جو ہیں ان سب کا اس کے اندر خلاصہ آ گیا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک نمایاں پہلو ہوتا ہے۔ ہر عمل کا، عبادتیں کئی ہیں لیکن ہر عبادت کا اپنا اپنا ایک نمایاں پہلو ہے۔ اسی طرح حج کا بھی ایک نمایاں پہلو ہے، یعنی اگرچہ حج ایک جامع عبادت ہے ایک پہلو سے، لیکن دوسرے پہلو سے اس کا ایک نمایاں پہلو ہے، وہ ہے دعوت۔ میں سمجھتا ہوں کہ حج جو ہے مختلف پہلوؤں سے انسان کو تربیت دی جاتی ہے اس میں کہ وہ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب دنیا میں لوٹے تو دعوت اللہ کا کام کرے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حج کا خاص پہلو اور حج کا خاص پیغام۔ دیکھیے، قرآن میں جہاں ذکر ہے کعبہ کا، وہاں یہ آیت ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ اس کے بعد ہے وہدی للعالمین، ہدی للعالمین، یعنی بیت اللہ کو یا کعبہ کو سارے عالم کے لیے ہدایت کہا گیا۔ تو ایک بیت ہدایت کیسے بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ہدایت عالم کا مرکز۔ حج ہدایت عالم کا مرکز ہے۔ مرکز کس سینس میں؟ اس سینس میں کہ سال میں ایک بار یہاں عالمی اجتماع ہو، ہر جگہ کے فیتھفل لوگ اکٹھا ہوں، وہ حضرت ابراہیم کی جو سنت دعوت ہے، حضرت ابراہیم داعی اعظم تھے، انہوں نے عالمی سطح پر دعوت کا کام کیا، تو ان کی زندگی کے مختلف جو ریلیونٹ پہلو ہیں دعوت سے، اس کو تمثیلی طور پر دہرانا۔ پھر وہاں پر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے اور خطبہ سنایا جاتا ہے امام کا۔ یہ ساری چیزیں مل کر کے دعوت کی تربیت ہے، سب چیزیں دعوت کی تربیت ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں جنہوں نے بھی حج کیا ہے کہ حاجی جب پہنچتا ہے عرفات کے میدان میں تو وہاں یہ کہتا ہوا پہنچتا ہے، ہر ایک حاجی یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یعنی اے خدا میں حاضر ہوں، اے خدا میں حاضر ہوں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کس بات کے لیے حاضر ہوں؟ عرفات کے میدان میں کس بات کے لیے حاضر ہوتے ہیں یہ سارے حاجی؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی ریچولسٹک چیز نہیں ہے، یہ حاضر ہوتے ہیں وہاں پر، یہ گویا کہ اس آواز کو سن کر پہنچ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے 2-2.5 مہینہ پہلے حج کیا تھا، جس کو کتابوں میں حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔
اس میں تمام صحابہ اکٹھا ہوئے، جن کی تعداد بتائی جاتی ہے 1,40,000 یا 1,24,000، روایتیں مختلف ہیں۔ تو بہرحال وہاں تمام صحابہ اکٹھا ہوئے، تو آپ نے وہاں پر تمام صحابہ کو، جو گیا کہ دور اول کے اس اسلام کو ماننے والے تھے، تو ان کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ باسنی کافۃ للناس فادوا عنی، خدا نے مجھے ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنایا ہے، تو تم لوگ میرے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا دو۔ یہ کہا آپ نے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ جو یہاں موجود ہیں، جو حاضر ہیں، وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں، یعنی میرے ان فالوورس تک جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آواز قیامت تک کے لیے میدان عرفات میں گونج رہی ہے۔ یہ کہنا آپ کا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرے اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی نسل در نسل جو آئیں گے میرے فالوورس، مجھ پر ایمان رکھنے والے، ان سب تک یہ بات پہنچاؤ۔ اب اس کو آپ سوچئے تو گویا کہ رسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے عرفات کے میدان میں، اور جب حاجی وہاں پر پہنچتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، تو گویا کہ وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں آپ کے اس پیغام کو لے کر کے دنیا اس کو پھیلانے کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! گویا تاریخ میں رسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے، تاریخ میں رسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے، پکار رہے ان لوگوں کو جو آپ کو رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں۔ کیونکہ آپ دیکھیے رسول اللہ کی اصل حیثیت کیا تھی؟ خدا کے پیغمبر تھے آپ، یعنی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ آپ کی اصل حیثیت تھی۔ تو آپ کی جو وفات ہو گئی 632 میں، تو جسمانی طور پر آپ دنیا میں نہیں رہے، لیکن مشن تو جاری ہے، کیونکہ پھر بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، پھر بھی لوگ بڑھ رہے ہیں، تو ان کو باخبر کرنا یہ کام بستو جاری ہے۔ جو آپ کے زمانے میں تھے انسانیت اسی کا نام نہیں تھی، وہ تو مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اب پھر لوگ پیدا ہو رہے ہیں، پھر پیدا ہو رہے ہیں، تو اس نئے پیدا ہونے والوں کو اسی طرح پیغام پہنچانا ہے جس طرح سے آپ نے اپنے زمانے میں پہنچایا تھا۔ تو گیا کہ عرفات کے میدان میں رسول اللہ کی آواز 1400 سال سے گونج رہی ہے، گونج رہی ہے، گونج رہی ہے، اور جب حاجی وہاں پہنچتا ہے اور لبیک لبیک کہتے ہوئے، تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے خدا کے رسول، اے میرے رب، کہ خدا کے رسول کے واسطے سے آدمی خدا سے جڑتا ہے، کہ میں حاضر ہوں، جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کو تیار ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کعبہ کی حیثیت مرکز دعوت کی ہے، حج کی حیثیت دعوت کی ٹریننگ کی ہے، اور حج کا مقصد یہ ہے اصلی کہ لوگ وہاں پر جائیں، حج کا پیغام لے کر لوٹیں، اور ساری دنیا تک پہنچائیں، جہاں جہاں وہ ہے وہاں اس کو پہنچائیں۔ دیکھیے مکہ کے آس پاس حج کیا جاتا ہے، جس کو مقامات حج کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیوں ہے؟
ان کو شاعر کہا جاتا ہے. یعنی شاعر کے معنی ہوتے ہیں یادگاریں. کا مطلب کیا ہے؟ یہ علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں نبیوں نے کام کیا، صحابہ نے کام کیا. یہاں پر دعوت کی جدوجہد چلی، دعوت کا مرکز بنا یہ مقام. تو وہاں پر گویا کہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ریفرنس موجود ہے. وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر کے، وہاں کے ماحول کو دیکھ کر کے آپ کو تاریخ یاد آتی ہے، جن کو ہم تاریخ دعوت کہتے ہیں. تاریخ دعوت. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مقامات جو ہیں یہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ریفرنس ہیں دعوت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے، اور اپنے اندر یہ عزم پیدا کرنے کے لیے کہ میں اسی کام کو کروں گا، کوئی دوسرا کام مجھے نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے کہ حج میں جو جو مراسم ادا کیے جاتے ہیں وہ کس طرح دعوت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ گھر سے نکلتے ہیں اور چلتے ہوئے مکہ پہنچتے ہیں. حج صرف حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں چل کر کہیں پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام حج ہے. حج کے معنی ہے چل کر کہیں پہنچنا. یہ چل کر کہیں پہنچنا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہی تو دعوت ہے. دعوت میں آپ اپنے مقام سے نکل کر دوسرے مقام تک جاتے ہیں، مدعو تک جاتے ہیں، مدعو تک اپنی بات پہنچاتے ہیں جا کر کے. تو دعوت پورے معنوں میں چلنے پھرنے کی ایکٹیویٹیز ہے. چلے پھرے بغیر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. موجودہ زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا طریقہ ایجاد ہو گیا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ساری دنیا تک اپنا میسج بھیج سکتے ہیں. وہ بھی کیا ہے؟ وہ میکینیکل چلنا پھرنا ہے. ہم جب چلتے پھرتے ہیں تو فزیکل سینس میں چلتے پھرتے ہیں، اور انٹرنیٹ سے جب میسج بھیجا جاتا ہے تو وہ میکینیکل سینس میں میسج بھیجا گیا لوگوں کو، تو وہ بھی چلنا پھرنا ہے. یہ جو کمیونیکیشن جو ہے چلنے پھرنے کی توسیع ہے، اس کا ایکسٹینشن ہے. تو دعوت کا کام ہوتا ہے چلنے پھرنے سے، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایکٹیو ہونے سے. اسی لیے اس کو حج کہا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے حج میں کیا ہوتا ہے. آپ گھر سے نکل کے وہاں پہنچتے ہیں جس کو میقات کہا جاتا ہے، مکہ سے قریب. تو آپ یعنی ہر حاجی اپنے کپڑے بدل دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، سلی ہوئی قمیص، سلی ہوئی پاجامے، سب سلی ہوئی چیزیں. لیکن حج میں ایسا کپڑا پہننا نہیں ہے. حج میں تو صرف دو گویا کی چادریں بنا سلی ہوئی، ایک نیچے باندھ لیا، ایک اوپر سے لپیٹ لیا. یہ کیا ہے؟ اور رنگ بھی سفید ہوتا ہے، اس کا کلر نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے سادگی کی علامت. سادگی کی علامت، سمبل آف سمپلسٹی. یہ جو کپڑا جس کو ہم احرام کہا جاتا ہے، احرام کیا ہے؟ احرام محض ایک رسم نہیں ہے، ایک کچھ ریچولسٹک چیز نہیں ہے. احرام سمبلائز کر رہا ہے سمپلسٹی کو. اس کو مانے کہ حاجی حج میں یہ عہد کرتا ہے شروع ہی میں، حج میں داخل ہوتے ہی، کہ میری زندگی سمپل زندگی ہوگی. دیکھیے دائی کا جو کام، دعوت کا جو کام ہے، تو سمپل لائف کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا. جو آدمی دعوت کا کام کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمپل لائف، وہ اپنے لیے سمپل لائف اختیار کرے. سادہ زندگی، سادہ زندگی، ہر معاملے میں سادگی.
کھانا کپڑا ہر چیز میں سادگی. تو سادگی کیا ہے؟ سمپلسٹی کیا ہے؟ سمپلسٹی سیوز یو فرام ڈسٹریکشن. زندگی میں سب سے زیادہ تباہ کن چیز ہے ڈسٹریکشن، یعنی کسی دوسری چیز کی طرف بار بار منحرف ہو جانا. اب غور کیجئے کہ ایک سیدھی سڑک ہے، اس پر آپ چل رہے ہیں، تو سڑک چاہے کتنی چوڑی ہو، کتنی اچھی ہو، کتنی سیدھی ہو، پہنچنے کے لیے ضروری کہ آپ اس پر برابر چلتے رہیں. اگر ایسا ہو کہ راستے کے دائیں بائیں جو چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کی طرف بڑھ جائیں تو کیا ہوگا؟ نہیں پہنچ سکتے آپ منزل پر. اس کو کہتے ہیں ڈسٹریکشن. تو سادگی آدمی کو ڈسٹریکشن سے بچاتی ہے. سادگی میں کیا ہے؟ آپ کی ضرورتیں سمٹ جاتی ہیں. سادگی کا مطلب ہے ضرورتوں کو بالکل سمیٹ لینا، بہت ہی لمیٹڈ، بہت ہی محدود. تو جب آدمی اپنی ضرورتوں کو سمیٹ لے، اپنے کو بالکل ہی ضروری چیزوں تک محدود کر لے، جس کو کہتے ہیں سادگی. تو یہ سادگی جو ہے آدمی کو ڈسٹریکشن سے بچاتی ہے. اگر آپ کی سادگی زندگی نہیں ہے، اگر آپ کے اندر سادہ مزاجی نہیں ہے، تو آپ ہر وقت کسی اور چیز سے متوجہ ہوتے رہیں گے. ہر چیز آپ کو کھینچے گی اپنی طرف، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. تو سمپلسٹی جو ہے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتی ہے. اور جب تک آپ ڈسٹریکشن سے نہ بچائیں اپنے آپ کو، تو آپ ایک مشنری لائف نہیں گزار سکتے. ایک مشن والے آدمی بن کر آپ نہیں رہ سکتے. تو یہ ہے احرام جو سمبلائز کر رہا ہے سمپلسٹی کو. اس کے بعد دیکھیے، آپ طواف کرتے ہیں کعبہ کا. طواف کیا ہے؟ طواف کا مطلب ہے کہ اپنا سوچنے کا جو فوکس ہے، ایک سنگل پوائنٹ پر فوکس کرنا. ایک سنگل پوائنٹ جو ہے وہی آپ کا فوکس بن جائے. بس کعبہ ہے، اسی کو طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں. کعبہ کے ساتھ کچھ اور سوچ نہیں رہے. آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کا جسم، آپ کا سوچ سب کعبہ گرد چل رہی ہے. یہی تو ہے سنگل فوکس ہو جانا. جب تک آپ اپنے آپ کو ایک چیز پہ فوکس نہ کریں، ایک چیز پر، تب تک آپ بھٹکتے رہیں گے، کوئی کام نہیں کر پائیں گے. تو طواف کا مطلب ہے اپنا فوکس، اپنی توجہ، اپنا اٹینشن سب ایک نقطے پر جما دینا. وہ نقطہ کیا ہے؟ خدا کے دین کی خدمت، خدا کے پیغام کو پہنچانا. یعنی وہی چیز جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں، دعوت اللہ. تو دیکھیے یہ کس طرح سے احرام بھی دعوت سے جڑ گیا اور طواف بھی دعوت سے جڑ گیا. اب دیکھیے صفا و مروہ کے درمیان جو سائے ہے، 7 بار صفا و مروہ جو 2 چٹانیں ہیں، اس کے گرد آدمی ہلکی، یعنی معمولی قسم کی تیز رفتار سے دوڑتا ہے، یعنی برسک واک کرتا ہے. اس کو یہ کیا ہے؟ یہ بھی سمبل ہے، یہ بھی کسی چیز کو سمبلائز کر رہا ہے. یہ چلنا آپ کا جو ہے یہ کسی چیز کو سمبلائز کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایکٹیویٹیز کو. آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں بس صفا و مروہ تک محدود رہیں گی، یعنی خدا کے دین تک، خدا کے کام تک. اس کے آگے آپ کو کوئی دوڑ ہے، نہ کوئی دوڑ دھوپ ہے، نہ کچھ ہے. تو دوڑ دھوپ کا جو مرکز ہے وہ ایک بن جائے،
یعنی خداوند قدوس کا جو کام ہے، دعوت اللہ، بس آپ کی دوڑ دھوپ کا مرکز وہی بن جائے. دیکھیے دعوت اللہ جو ہے سادہ کام نہیں ہے. اس کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو تیار کریں. بغیر تیاری کے دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. مثلاً دیکھیے، جن لوگوں تک آپ کو دعوت پہنچانا ہے ان کی لینگویج آپ کو سیکھنی پڑے گی، تاکہ آپ کا ان کے بیچ میں لینگویج گیپ نہ ہو. چاہے لینگویج گیپ ہو، وہاں دعوت کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. اسی طرح سے دیکھیے، آپ کو جاننا پڑے گا کہ ان کی سوچ کیا ہے. جو آپ کو مدعو ہے اس کی سوچ کیا ہے، اس کا کلچر کیا ہے، اس کی زندگی کا طریقہ کیا ہے. یہ سب باتیں جاننی پڑے گی. اس کا رائٹ اور رانگ کیا ہے. اگر آپ نہ جانیں تو الٹا کیا بات کہیں گے ان سے. تو دعوت کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پریپیئر کرے، اپنے آپ کو پریپیئر کرے. اس معاملے میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اسی طرح دیکھیے، جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اس سے قرآن مجید میں ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو وہاں گالی گلوچ نہیں ہے، وہاں جھگڑا نہیں ہے، بری باتیں کرنا نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ صرف چند دنوں کے لیے نہیں ہے. چند دنوں میں تو ایک بیہیویئر کی ٹریننگ کی جاتی ہے. اس طرح رہنا ہے آپ کو، اس طرح رہنا ہے آپ کو. یہ کسی کو پرووک نہیں کرنا ہے. کوئی آپ کو پرووک کر دے تو آپ کو بدلہ نہیں لینا ہے. ایک طرف تو آپ خود کسی کو نہ بھڑکائیں، کسی کو نہ مشتعل کریں. آپ خود جو ہے کہ دوسرا آدمی اگر ایسا غلطی کر جائے کہ آپ کو بھڑکائے تو آپ اس پہ نہ بھڑکیں. نہ خود بھڑکائے، نہ دوسرے کو بھڑکانے پہ خود بھڑکے. تو یہ تو ایک مشکل کام ہے، اپنے کو تیار کرنا پڑے گا. اور تیاری کا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کیا مدعو کے درمیان، اور سارے انسان مدعو ہیں. دیکھیے دائی کے لیے سارے انسان مدعو ہیں. تو مدعو کے درمیان کس طرح ان کی ناپسندہ باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، انوانٹیڈ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کس طرح ہم نارمل طریقے سے رہیں، نارمل طریقے سے رہیں. یہ تو ایک ٹریننگ ہے، یہ تو ایک ٹریننگ ہے. دوڑ دھوپ کوئی چھوٹی سی چیز کا نام نہیں ہے. بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. جس طرح سے ایک تاجر ہے بہت سے کام کرتا ہے تو اس کی تجارت چلتی ہے. اس طرح سے دائی کو بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، بہت سے کام کرنا ہے. جتنے بھی دعوت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان سب میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آپ کسی کو لٹریچر دیں، لٹریچر تب بھی شریفانہ انداز میں کہنا چاہیے. ایک بکلیٹ چھپی ہوئی ہے فرض کی، دعوتی کتاب، دعوتی بروشر، آپ دینا چاہتے ہیں کسی کو تو کیسے دیں گے؟ کہنے کیا آداب جاننا چاہیے آپ کو. کیا آداب ہے ایک سوسائٹی میں، آج کی سوسائٹی میں آداب کلام کیا ہے؟ کسی کو دیا جائے تو کیا کہہ کے دیا جانا چاہیے، یہ جاننا پڑے گا. یہ بھی تیاری میں شامل ہے. جسے ایک صاحب نے جہاز کے اندر وہ سفر کر رہے تھے ہمارے ساتھی، تو کسی آدمی کو انہوں نے ایک کتاب دی، ریئلٹی آف لائف. تو ان کو یہ کہا کر پیش کیا کہ سر دس از فار یور ان فلائٹ ریڈنگ. سر دس از فار یور ان فلائٹ ریڈنگ.
کہ جناب یہ آپ کے دوران سفر مطالعے کے لیے ہے. یہ بھی سیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم خطاب کریں. کتاب دے تو کیسے دے, کتاب کا تعارف کریں تو کیسے تعارف کریں. تو تیاری جو ہے ایک بہت ہی مکمل چیز کا نام ہے. تو تیاری تو کرنی پڑے گی, بغیر تیاری کے تو کام نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح دیکھیے, سفر میں جب جاتا ہے آدمی کیا کرتا ہے, وہ قربانی کرتا ہے. قربانی کیا ہے؟ قربانی بھی ایک سمبلائز کر رہا ہے آپ کی ڈیڈیکیشن کو, یعنی اپنی قربانی کا وہ سمبل ہے. تو قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ عہد کریں, عملی عہد, کہ میری زندگی خدا کے لیے وقف رہے گی, اپنے آپ کو میں ڈیڈیکیٹ کر دوں گا. خدا کا وقت, خدا کام کا مطلب کیا ہے؟ دعوت. دعوت. تو قربانی جو ہے وہ رسم نہیں ہے. قربانی اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنے کا ایک عہد ہے. تو وہاں پر تو آدمی سمبل کے روپ میں ایک کام کرتا ہے کہ قربانی پیش کرتا ہے. وہاں واپس آ کر اسی کو اپنی ریئل لائف میں اختیار کرنا ہے. وہاں پر سمبولک سینس میں کیا ایک ایکٹ, واپس آ کر اسی کو ریئل سینس میں کرنا ہے. یہ مطلب ہے اس کا, جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. ایسے آپ دیکھیے, ہر حاجی جو وہاں جاتا ہے تو وہاں پر شیطان کے کچھ نشانات بنے ہوئے ہیں, اس میں وہ کنکری مارتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے کوئی رسم نہیں ہے. یہ ہے شیطان جب آپ کو بہکائے تو آپ شیطان کا جواب دے سکیں. جسے آپ دعوت ورک کے لیے نکلتے ہیں کہ مجھے دعوت کا کام کرنا ہے, یہ دعوت کا کام کرنا ہے, مجھے خدا کے بندوں تک سچائی کا پیغام پہنچانا ہے. اب شیطان آئے گا آپ کے دل میں, کیونکہ شیطان ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے اندر سما جاتا ہے, خون کے رگوں میں تیر جاتا ہے, اندر سے وہ بہکاتا ہے. تو وہ آپ کو طرح طرح سے اس سے بہکائے گا کہ تم تو عالم نہیں ہو, یہ عالموں کا کام ہے, عالموں کا کام ہے وہ عالم کریں گے, تم اس میں کیوں پڑھتے ہو. عالم سے کہے گا کہ کوئی ماننے والا تو ہے نہیں, کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو. ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ایسی بات جو اس کے حالات کے لحاظ سے اس پر چسپاں ہوتی ہو وہ کہے گا, اور پھر چاہے گا کہ یہ دعوتی کام نہ کرے. لیکن یہاں پر کیا کرنا ہے, وہاں جو آپ نے پتھر مارے تھے شیطان کے اوپر, وہ سمبولک اسٹوننگ تھی. وہ اب آپ کو ریئل اسٹوننگ کرنی ہے. جب شیطان بہکا کر آپ کو دعوت کے راستے سے ہٹائے, خدا کے راستے سے ہٹائے, جنت کے راستے سے ہٹائے, تو وہاں پر آپ فوراً جان لیں کہ شیطان گھس گیا ہے میرے اندر. فوراً جان لیں. آپ اتنا ایکٹیو ہو, آپ کا مائنڈ اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ جیسے شیطان کوئی بات ایسی ڈالے آپ کے دل میں آپ کو مس لیڈ کرنے کے لیے, کوئی شیطان اندر سے ڈالے گا. دیکھیے شیطان کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر وہ چیخے. شیطان لاؤڈ اسپیکر پر نہیں چیختا, وہ آپ کے دل میں گھس کر کے آپ کے روح میں گھس کر آپ کو سکھاتا ہے.
یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ شیطان کا طریقہ کیا ہے، ورنہ اسٹوننگ کیسے کریں گے آپ جب شیطان دکھائی نہیں دیتا اور اس کو مارنا ہے ہمیں؟ تو اب شیطان آ گیا، ہم دیکھ رہے نہیں ہیں، تو جب تک ہم الرٹ نہ ہوں، یعنی انٹلیکچولی اویکنڈ نہ ہوں، یعنی انٹلیکچوئل اویکننگ کے بغیر آدمی پہچان نہیں سکتا کہ شیطان آ گیا ہو جو بکار آئے، کیونکہ وہ اندر سے آتا ہے۔ تو ریئل اسٹوننگ کیا ہے؟ سمبولک اسٹوننگ تو وہ تھی جو پتھر مارا آپ نے۔ ریئل اسٹوننگ کیا ہے؟ جو باتیں شیطان ڈالے آپ کو دعوت کے کام سے روکنے کے لیے، اس کو آپ ڈیفیوز کر دیں، وہیں کو وہیں ڈیفیوز کر دیں، وہیں کو ختم کر دیں۔ یہ ہے سمبولک اسٹوننگ کو ریئل اسٹوننگ بنانا۔ دیکھیے، جب حاجی جاتا ہے وہاں پر مکہ کے ایریا میں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس علاقے کو دیکھتا ہے جہاں بڑے بڑے داعیوں نے دعوت کا کام کیا، یعنی حضرت ابراہیم نے دعوت کا کام کیا، حضرت اسماعیل نے دعوت کا کام کیا، پیغمبر اسلام نے دعوت کا کام کیا، اور صحابہ نے دعوت کا کام کیا، تابعین نے دعوت کا کام کیا۔ تو ایک پوری تاریخ ہے دعوت کی۔ تو اگر آپ ویل اویئر ہوں اس دعوتی کام سے، آپ نے پڑھا ہو اس تاریخ کو، پڑھا ہو جو دعوت کی تاریخ ہے، جو دعوت کے باتوں کو بتاتی ہے، تو جب آپ جائیں گے وہاں تو بار بار وہ باتیں آپ کو یاد آئیں گی۔ ہر موقع پر وہ ریفرنس آپ میں تازہ ہوتا رہے گا۔ تو پورا وہ علاقہ آپ کو ہسٹوریکل ریفرنس بن جائے گا، پوائنٹ آف ریفرنس بن جائے گا وہاں کی پوری ہسٹری۔ تو اس طرح سے آپ کی تربیت ہوگی۔ وہ پورا وہاں کے جو اعمال کیے آتے ہیں حج میں، وہ سب آپ کو ٹریڈ کر دیں گے، اور جب واپس آئیں گے آپ اپنے وطن، تو آپ ایک تربیت یافتہ انسان ہوں گے۔ تربیت یافتہ یعنی وہاں سے اپنے آپ کو گڑھ کر واپس لائیں گے آپ۔ پھر آپ کے اندر یاد ہوگا کہ میں حضرت ابراہیم کی نمونے کی پیروی کروں، میں حضرت اسماعیل کے نمونے کی پیروی کروں، میں حضرت حاجرہ کے نمونے کی پیروی کروں، میں رسول اللہ کے نمونے کی پیروی کروں، میں صحابہ کے نمونے کی پیروی کروں۔ یہ سب باتیں لے کر کے آپ لوٹیں گے۔ تو حج یاد رکھیے، حج کوئی بہت رسمی اعمال کا نام نہیں ہے، کسی ریچولس کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ عمل ہے جس کا ایک اسپرٹ موجود ہے۔ تو جب آدمی اس اسپرٹ کے ساتھ حج کرتا ہے تو اس کا حج ایک زندہ حج بن جاتا ہے، زندہ حج۔ اس کی سوچ اسی طرح بن جاتی ہے، اس کے جذبات اسی طرح سے ڈھل جاتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ مل جاتا ہے، نشانہ۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو حج کا میسج دیکھیے، وہاں پر لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان نہیں ہو رہا ہے۔ حج کا جو میسج ہے، تو ایسا نہیں کہ وہاں کوئی لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، وہاں جائیے اور سن لیجیے، اس طرح نہیں ہے۔ حج کا میسج جو ہے آپ کو اس طرح سے جاننا پڑے گا کہ جانے سے پہلے آپ حج کی تاریخ کو پڑھیں، دور اول کے اسلامی کتابوں کو پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، یہ سب باتوں کو پڑھیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ،
ان سب کے حالات کو پڑھیں. جب آپ کے ذہن میں نقشہ ہوگا، پڑھے ہوئے ہوں گے، تو وہاں جب جائیں گے تو ہر چیز آپ کو یاد دلائے گی، کیونکہ آپ کے مائنڈ میں پوائنٹ آف ریفرنس موجود ہوگا. پوائنٹ آف ریفرنس. تو حج اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ پوری پریپریشن کے ساتھ حج کرنے جائیں، تبھی آپ کو میسج ملے گا اس کا. دیکھیے پریپریشن کا مطلب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ کچھ دعائیں ہیں اس کو رٹ لو، کوئی اذکار ہیں اس کو رٹ لو. اس کو سمجھتے ہیں تیاری. یہ تیاری کا انڈر اسٹیمیشن ہے، تیاری کی تصغیر ہے. حج کے معاملے کو چھوٹا بنا کر دیکھنا ہے. نہیں تو لوگ جو کرتے ہیں کہ دعائیں رٹتے ہیں، اذکار رٹتے ہیں، بس اسی کو سمجھتے ہیں تیاری. تیاری اس کا نام ہے کہ آپ حج کی تاریخ کو پڑھیں، حج کے فلسفے کو سمجھیں، ان ساری جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں ان سب کو جانیں، پھر وہاں سفر کر کے پہنچیں. تب ایک ایک چیز آپ کو ریمائنڈر بنے گی. ہر چیز کو دیکھ کر آپ کو یاد آئے گا، یہاں یہ ہوا تھا، یہاں یہ ہوا تھا، یہاں یہ ہوا تھا. تو جب تک آپ تیاری نہ کریں آپ حج کے میسج کو سمجھ نہیں سکتے، اور نہ کچھ آپ کو ملے گا. حج کے میسج کو سننے کے لیے لاؤڈ اسپیکر والی زبان نہیں چاہیے، بلکہ آپ کا مطالعہ آپ کو وہ سماعت دے گا کہ آپ سن سکیں اس آواز کو. میں سمجھتا ہوں کہ حج کے لیے تیاری کا جو تصور ہے اس وقت وہ بہت مس لیڈنگ ہے. تمام حاجی کچھ نہ کچھ تیاری کرتے ہیں، لیکن تیاری کس سلسلے میں کرتے ہیں؟ وہ مراسم کو سیکھتے ہیں، دعاؤں کو رٹتے ہیں، اذکار کو یاد کرتے ہیں. بس یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ حج سیکھنا نہیں. دیکھیے ایک ہے حج کا فارم، ایک ہے اس کی اسپرٹ. تو میسج جو ہے وہ اسپرٹ میں چھپا ہوا ہے. فارم کو جاننے سے آپ کو حج کا میسج نہیں مل سکتا. یعنی اگر آپ فارم کو جان لیں، فارم کو، اس کا مطلب نہیں کہ آپ میسج بھی پا لیں گے. حج کا میسج آپ کو ملے گا اس سے، یعنی اس کی اسپرٹ کو جاننے سے، اس کی روح کو جاننے سے. ورنہ حج کے میسج سے آپ بے خبر رہیں گے. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر آدمی کو اپنے حج کو حج مبرور بنانا ہے، یعنی وہ حج جو اللہ تعالیٰ کا مقبول ہو، تو پوری طرح تیار ہو کر وہاں جانا ہے، تاکہ آدمی اس کو سمجھ سکے، تاکہ آدمی وہاں سے جو سبق ہے اس سبق کو لے سکے، اس سبق کو لے سکے. مثلا دیکھیے آپ جاتے ہیں مکہ جاتے ہیں، وہیں پر کعبہ ہے، وہیں پر صفا اور مروہ ہے. تو مکہ کے بارے میں اگر آپ اس کی تاریخ نہ جانتے ہو، رسول اللہ کس طرح سے کام کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ جانتے ہو، صحابہ نے کیسے کام کیا وہ نہ جانتے ہو، تو مکہ جائیں گے اور آپ کو کچھ بھی وہاں سے انسپریشن نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ حج کے جانے سے پہلے آپ نے مکہ کے حالات کو پڑھا، صحابہ کے حالات کو پڑھا، رسول اللہ کے حالات کو پڑھا، کیا ہوگا؟ جب آپ مکہ پہنچیں گے تو سب دفتر کھل جائے گا آپ کے مائنڈ میں.
آپ سوچیں کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں رسول اللہ نے توحید کی دعوت دی تو سخت مخالفت کی گئی آپ کی. آپ نے توحید کی دعوت دی تو آپ کے لیے طرح طرح کے مشکلات پیدا کی گئی آپ کے لیے. پھر بھی آپ دعوت کا کام کرتے رہے. مشکلات کی کوئی قسم نہیں تھی جو آپ کے ساتھ نہ کی گئی ہو، پھر بھی کرتے رہے. کس طرح؟ کیسے؟ آپ سوچیے کہ کیسے آدمی کر سکتا ہے؟ مشکلات ہوں، مصیبتیں ڈالی جا رہی ہو تو کیسے آدمی کر سکتا ہے کام کو؟ اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ ناموافق باتوں کو نظر انداز نہ کریں تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دعوت کا کہ وہاں سے آپ دعوت کا پیغام لیں، حج کا پیغام لیں اور واپس آ کر اس پر عمل کریں. دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وہاں پر حج کا نظام قائم کیا. اس وقت سے برابر وہاں پر حج کا نظام چل رہا ہے. درمیان میں جب وہاں مشرکین کا غلبہ ہو گیا تھا تو انہوں نے کچھ غلط رسمیں سے ملا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسموں کو پاک کیا، ان رسموں سے حج کو پاک کیا اور حج کو پھر ابراہیمی نمونے پر قائم کر دیا. حج کو دوبارہ ابراہیمی نمونے پر قائم کر دیا. وہ نمونہ اب چلا جا رہا ہے. تو ان سب باتوں کو جاننا چاہیے. اس طرح سے دیکھیے، سارے دنیا کے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم وہاں پہنچ کر حج کرو. تو کیا یہ صرف رسم ہے؟ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. آج کل تقریباً 30 لاکھ آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کس لیے ہے؟ کیا یہ بھیڑ بھاڑ ہے؟ کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اس کے بہت سے مقصد ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹریکشن، یعنی سیکھنا. آپ لوگوں سے ملیں، لوگوں سے ڈسکشن کریں، لوگوں سے ان کے حالات پوچھیں، پر سیکھیں ان سے. اتنے سارے لوگ جب کہیں اکٹھا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انٹریکشن ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے. ملنا جلنا ہوگا تو ہر ایک سیکھے گا دوسرے سے، لرننگ پروسیس چلے گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا کے لوگ، آپ اپنے گھر میں تو پائیں گے نہیں ساری دنیا کے لوگوں کو. آپ چاہیں گے ساری دنیا کے لوگ میرے گھر میں ملاقات ہو جائے تو نہیں ہو سکتی ہے. لیکن حج میں لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں وہاں پر. تو آپ کو گلوبل انٹریکشن کا موقع مل جاتا ہے ایک ہی مقام پر. دنیا بھر کے لوگوں سے ملنا، دنیا بھر کے لوگوں سے ڈسکشن کرنا، دنیا بھر کے لوگوں سے سیکھنا، بتانا، یہ سب وہاں حاصل ہو جاتا ہے آپ کو. تو یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ شعوری طور پر جانیں اس کو. اگر احساس نہ ہو آپ کو تو آپ جائیں گے اور دیکھیں کہ وہاں بہت آدمی ہے تو آپ کہیں کہ ایک بھیڑ ہے، ایک بھیڑ ہے وہاں. تو اگر آپ کا ذہن تیار نہ ہو تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو بھیڑ دکھائی دیں گے. اور اگر ذہن تیار ہو تو آپ کو لگے گا یہ تو بہت بڑا موقع ہے، میں لوگوں سے ملوں، لوگوں سے سیکھوں، اپنے علم کو بڑھاؤں. تو حج جو ہے چاہتا ہے کہ صحیح حج کر سکتے ہیں وہ لوگ جو باشعور حاجی ہوں. سارے اعمال کا معاملہ یہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ثواب ملتا ہے اس کی عقل کے بقدر، ولا یجزا الا بقدر عقلہ. تو یہ معاملہ حج کا ہے. عقل کا مطلب یہاں شعور. جتنا آپ کا شعور زندہ ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے.
ولا یجزا الا بقدر عقلہ، اور اس کو بدلہ نہیں ملتا مگر صرف اس کے شعور کے برابر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تیاری کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ اپنے شعور کو زندہ کریں. تیاری کے معنی یہ ہو کہ اپنے اندر انٹلیکچوئل اویکننگ پیدا کریں. تیاری کے معنی یہ ہو گیا کہ آپ پوری طرح باخبر ہو کر کے وہاں جائیں حج کرنے کے لیے. تبھی ایسا ہوگا کہ آپ حج سے سیکھیں، حج کا جو میسج ہے اس کو پکڑیں، حج کا جو دعوتی مقصد ہے اس کو جانیں، اور پھر واپس جا کر کے اس کے لیے کام کریں. تو سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے شعور کی بیداری سے. تو شعور کی بیداری ضروری ہے، جسے صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. یہاں پر دیکھیے ایمان سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب شعوری بیداری. پہلے شعور کو بیدار کیا پھر قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھا. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. یہاں پر ایمان سے مراد ہے شعور کی بیداری، اپنے اندر سوچ سمجھ پیدا کرنا، اپنے اندر ریسیپٹیوٹی پیدا کرنا. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو یعنی انٹلیکچوئل اویکننگ مراد ہے یہاں، لیکن ریلیجس سینس میں، سیکولر سینس میں نہیں. یہ سیکولر سینس میں بھی انٹلیکچوئل اویکننگ ہوتی ہے، یہاں میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں. مذہبی سینس میں جو انٹلیکچوئل اویکننگ ہوتی ہے وہ مراد ہے یہاں پر تعلمنا الایمان سے. تو آپ جانتے ہیں ہر آدمی کنڈیشنڈ ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ ہم صحابہ نے اپنی کنڈیشننگ کو پہلے نکالا، اپنے کو ڈی کنڈیشن کیا، اپنے کو تیار کیا پہلے ذہنی اعتبار سے. پھر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ جا کر کے وہاں پر وہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اس کو. تو ایک ہے پری قرآن کورس، ایک ہے پوسٹ قرآن کورس. ایسی ایک ہے پری حج کورس، ایک ہے پوسٹ حج کورس. تو پری حج کیا ہے؟ اپنا پریپریشن، اپنے کو تیار کرنا، یہ پری حج کورس. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آدمی حج کے لیے جب جانے کا ارادہ کرے تو حج کی تیاری سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن حج کی تیاری سب سے زیادہ شعور کی بیداری ہے، سب سے زیادہ. یعنی وہاں جانے کے لیے آپ کے پاس کپڑے زیادہ نہ ہو، بستر نہ ہو، پیسہ بھی کم ہو، یعنی ہر چیز میں کمی ہو، لیکن آپ نے سمجھ پوری پیدا کر لی ہو، یعنی شعور کو پوری طرح بیدار کر لیا ہو آپ نے، تو آپ کا حج مکمل حج ہو جائے گا. آپ کا حج مکمل حج ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ کریں کہ ساری توجہ لگا دیں مادی تیاریوں میں، یعنی یعنی کپڑا اور کھانا اور ساری چیزیں جو ساتھ لے کر جاتے ہیں لوگ، انہیں چیزوں میں آپ مصروف ہو جائیں، تو تیاری نہیں ہوگی. نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جیسے جائیں گے ویسے لوٹیں گے. یاد رکھیے حج کوئی آؤٹنگ نہیں ہے، حج کوئی آؤٹنگ نہیں ہے. حج تو ایک بہت ہی سیریس کام ہے، وہ دعوت کی ٹریننگ ہے، نبیوں کے کام کو اپنی زندگی میں دہرانے کا عزم ہے. دعوت کے جو ماڈل ہیں وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر جتنے ہیں سب کے سب دعوت کے ماڈل ہیں. تو ان ماڈلوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق دنیا میں دعوت کو پھیلانا، یہ مقصد.
دیکھیے، حج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جامع عبادت ہے، تو یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن دعوت بھی تو جامع عمل ہے. دعوت سب سے بڑا عمل ہے. کیوں؟ دعوت پہ سب اعمال آ جاتے ہیں. جب آپ دعوت کرتے ہیں تو کیا ہے، چلتے پھرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، لوگوں کے غلط باتوں کو سہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لوگوں سے غلط باتیں سنتے ہیں پھر بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر مدعو کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. دعوت دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بس لاؤڈ اسپیکر پر کچھ آواز بکھیر دی. قرآن میں ہے کل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، یہ دل میں اترتی ہوئی بات کہو. تو دل میں اترتی ہوئی بات کہنے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. تو حضرت ابراہیم نے اپنی پوری زندگی اسی میں لگا دی، اور آپ کے اہلیہ حاجرہ نے لگا دی، حضرت اسماعیل نے لگا دی، رسول اللہ نے لگا دی اسی میں. تب جا کر یہ ممکن ہوا کہ وہ کہہ سکیں وہ بات جو دل میں اترتی ہے. تو دل میں اترتی ہوئی بات کہنے کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ تیار کرنا پڑتا ہے. یہ پہلے اپنے ادھر اتارنا پڑتا ہے، تب آپ اس کو دوسرے کے ادھر اتار سکتے ہیں. بہت زیادہ سنجیدہ عمل ہے دعوت، اسی لیے حج بھی بہت زیادہ سنجیدہ عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جب حج کا ارادہ کرے اور گھر سے نکلے حج کے لیے، تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ حج کے سوا دوسری باتوں کو ایک دم بھلا دے. وہ انسان، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں اور ساری باتوں کو ساتھ ساتھ ان کے ساتھ موبائل بھی رہے گا کہ فیملی سے بات کرنا ہے، فیملی کی یادوں میں جئیں گے، وہاں جا کر شاپنگ کریں گے، واپس جا کر کے لوگوں کو گفٹ دینا ہے. یعنی غرض ہے کہ حج کے دوران لوگ اسی طرح جڑے رہتے ہیں اپنی دنیا سے جس سے پہلے جڑے ہوئے تھے. وہ حج کے لیے جب سفر کرتے ہیں، آپ احرام باندھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہی کہ آپ دنیا سے کٹ گئے. جب آپ گھر سے نکلے حج کے لیے، پھر آپ نے احرام باندھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے کٹ گئے، اپنی فیملی سے کٹ گئے، اپنے بچوں سے کٹ گئے، اپنی بزنس سے کٹ گئے. جب تک آدمی اپنے آپ کو اس طرح سے نہ کاٹے دوسری چیزوں سے، وہ سچا حج نہیں کر سکتا. امپاسبل ہے کہ وہ سچا حج کر سکے. دیکھیے قرآن میں ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے. یعنی بیک وقت آپ دو چیزوں کو اپنا فوکس نہیں بنا سکتے، دو چیزوں کو اپنا کنسرن نہیں بنا سکتے. تو حج سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کنسرن دوسری چیزیں رہتی ہیں، آپ کی فیملی، آپ کا بزنس، آپ کا جاب، آپ کے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ. انہی چیزوں کو لے کر کے حج نہیں کرنا ہے، ان کو چھوڑ کر حج کرنا ہے. جب سارا دھیان دیں گے آپ حج کے اوپر، تبھی آپ کو حج کی باتیں کھلیں گی، حج کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. خدا کی طرف سے جو میسج آئے گا وہ آپ تک پہنچے گا. کیونکہ جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے پکارتے ہوئے، تو خدا بھی اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. خدا کی اس کا متوجہ ہوتا ہے. خدا فرشتوں کے ذریعے اپنا پیغام بھیجتا ہے. تو اگر آپ کا حال یہ ہو کہ حج کے نکلے ہیں حج کے لیے اور سارا دھیان لگا ہوا ہے اپنے گھر میں، اپنے بزنس میں، اپنے بال بچوں میں، اپنی فیملی میں، تو خدا کے فرشتے خدا کی طرف سے پیغام لائیں گے، آپ کو انسپریشن لائیں گے
آپ ریسیو نہیں کر سکیں گے اس کو، آپ اس کو ریسیو نہیں کر سکیں گے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. جب انسان نکلتا ہے خدا کے دین کے نام پر، تو خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جاؤ اس بندے کے پاس. تو فرشتے آتے ہیں خدا کا پیغام لے کر، انسپریشن لے کر، لیکن اسی وقت آپ فرشتوں کے ریسیپینٹ بنیں گے، فرشتوں کی باتوں کو سن پائیں گے، ان سے انسپریشن لے پائیں گے، جب کہ آپ پوری طرح ادھر متوجہ ہوں. کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ جو لوگ حج کے لیے نکلیں تو بقیہ چیزوں کو بھلا کر نکلیں. اتنے دنوں کے لیے بالکل وہ اپنے آپ کو کاٹ لیں اس دنیا سے جس دنیا میں اب تک وہ جی رہے تھے، تاکہ وہ تاکہ وہ فرشتوں کی آوازیں سنیں، تاکہ وہ مقامات حج میں جو ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں اس کو جانیں، تاکہ حج کے دوران جو باتیں سمجھنے والی ہیں اس کو سمجھیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ حج جو ہے شعور کے ساتھ ادا کرنا ہے. جو حج شعور کے ساتھ ادا کیا جائے گا وہی سچا حج ہوگا، وہی حج مبرور ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.